معاشرے کے اندر بہتان کا جو ایک کلچر کافی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے ملک کے اندر انتشار اور معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے کا ایک ذریعہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، چونکہ روایات کے اندر بھی یہ باقاعدہ موجود ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بہتان عام ہو جائے، معاشرے کے اندر الزام اور تہمت اگر عام ہو جائے تو اس معاشرے کے اندر بدامنی اور انتشار ضرور پیدا ہوگا، وہ معاشرہ بدامنی سے نہیں بچے گا۔ جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی عبرت کا مقام ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں اور قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کا اور اس کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں نہ تو ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی سنت نبوی کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں بھی کوئی شخص کوئی افواہ اگر اڑا دے تو اس افواہ کو آگے پھیلا دینا، کسی کے حوالے سے کوئی اگر بات کر دے تو اس بات کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے معاشرے کے اندر عام کر دینا، اور خاص طور پر جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ مذہبی حوالے سے اس قسم کے جو الزامات ہیں، چونکہ الزامات بہت سارے ہو سکتے ہیں، تہمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو تہمت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بہت خطرناک۔ ظاہر ہے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اب ان واقعات کے دین کے ساتھ جب ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر، ایک آدمی جو ہے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یا کسی کے ساتھ اپنا جو ذاتی بغض ہے اس کو خالی کرنے کے لیے کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آ کر کوئی ایسا ریئیکشن ظاہر کر دیتے ہیں بیچارہ کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے مینیجر جو اندر مارے گئے تھے، جی وہ اس کو صرف جاب سے نکالا تھا بندے کو، جی تو اس نے باہر آ کے کہا کہ یہ اپنا کیا جی یعنی کہتے ہیں، بالکل لوگ اپنے، اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو قصور کے اندر بھی ایک کسی قسم کا ایک بالکل واقعہ ہوا تھا، ایک سیالکوٹ میں میاں بھی بیوی ہوا کو، تھا، وہاں دو پر بھی لڑکوں کو بعد میں جلا دیا واقعے تھا۔ کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جس بھٹی کے اوپر یہ دونوں کام کرتے تھے، اس بھٹی کے ٹھیکیدار سے انہوں نے کئی مہینوں کے تنخواہ کا مطالبہ جب کیا تو اس نے یہ الزام لگایا، اور پھر مسجد سے اعلان بھی ہوا، سارے محلے کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد اس کا گھر توڑ کر اس کو، ان دونوں کو باقاعدہ زندہ زندہ جلایا، یہ تو میڈیا کے اوپر باقاعدہ آیا تھا۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں، اب یہاں پر ایک انتہائی اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کر لوں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، واقعات کے ہونے کے بعد اور ان واقعات کے سوشل میڈیا کے اوپر آنے کے بعد اور ان کی مذمت کا ایک سلسلہ ٹرینڈ چلنے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ آپ کو میدان میں نظر آتے ہیں جو ان کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، جی لیکن اصل سبب کیا تھا اس کے حوالے سے کوئی نہیں دیکھتے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات کے پیچھے عام طور پر بظاہر ایسے دیندار افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، یا جو لوگوں کو دین کے نام پر ان کے جذبات کو ابارنے والے، جذبات کو جو ہے برانگیختہ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ دین کی تعلیمات کا غلط ایک تعلیم جو ہے تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال رہے ہیں اور شدت پسندی کا مذہب بنا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ نے واقعے کا تذکرہ کیا کہ جہاں پر اس عیسائی کا پوری دنیا کے اندر اس کا شور ہوا تھا، اب اس سے ایک تو پاکستان کی بدنامی ہو گئی، اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر مسلمانوں کا یہاں پر مذہب ہے تو مسلمانوں کی اس سے بدنامی ہو گئی۔ نقصان کس کو پہنچا؟ اسلام کو پہنچا، نقصان مسلمانوں کو پہنچا، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کیا ہیں؟ فائدہ اٹھانے والے جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے کاموں میں جب تک ہم اپنے جذبات کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈالتے اور اپنے ذاتی اناد کو اس طرح کے معاملات کے اندر سامنے لانے کی کوشش کر لیتے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگا دے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالے۔ اس وقت جو مجھ جیسے لوگ ہیں جو ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہیں، میں ہوں، احسن ہے، اس وقت نور بھی کر رہے ہیں، اور بھی 3-4 لوگ ہیں جو کہ رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں، ہم لوگوں پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ 11 مہینے تو یہ شیطانوں کا کام کرتے ہیں، رمضان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ اس طرح کے الزامات ہم پہ ہیں۔ جی یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ جی جی بالکل، یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے الزامات عام ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک بات آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک بات یہ عرض کرنا میرا خیال بہتر ہے کہ مذہبی جو پروگرامز ہیں، مذہبی جو معاملات ہیں، ان کے حوالے سے ہماری جانب سے بھی ایک احتیاط ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، ایک ہر چیز کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو اس پروٹوکول کا اگر خیال رکھا جائے ٹی وی اسٹیشنز کی جانب سے، نیوز چینلز کی جانب سے، یا جو بھی پروگرام کروانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب آپ ایک مذہبی پروگرام کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا تو بعد میں بھی ظاہر ہے اسی کے حوالے سے آپ کو یاد رکھا جائے گا، تو بعد میں بھی ہمارے اعمال کے اندر، کریکٹرز کے اندر یا کردار میں رمضان المبارک کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تہمت لگے۔ ایک روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کے مواضع سے بھی بچا کر رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ تہمت لگانے سے اجتناب کر لیں، اور دوسرا ہے کہ تہمت کے مقامات پر جانے سے بھی، اور تہمت کے کاموں کو یعنی جس کاموں کی وجہ سے آپ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ایک عالم دین ہے، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اگر کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر عام معاشرے کے اندر جو ہے برا تصور پایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد وہاں پر اس جرائی کو انجام جانے دینے والے کے، تو حضرت جاتے بھی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اتنے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایک نیک مقصد کی خاطر بھی اگر گیا ہوگا، پانی پینے کی خاطر ہی اگر گیا ہوگا، جائز کام کی خاطر بھی گیا، لیکن الزام لگے گا، ان الزام لگے گا، کو پپیاں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔